اسے وہ شخص اس وقت بہت برا لگا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب دوبارہ اندر آ چکے تھے۔ جی تو عمر صاحب آپ کافی بہتر ہیں، تو بلوں کے بارے میں بات کر لیں۔ کنجوس ڈاکٹر: جی ضرور، بلوں کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتے لائی جانے والی ماہم فیروز کی بھی بات کر لیتے ہیں، جن کا ننھا بچہ آپ نے اپنی بھانجی انعم رحمان کو دے دیا تھا۔ ان کی مری ہوئی بچی فیروز صاحب کو یہ کہہ کر تھما دی کہ ان کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا تھا، وہ بھی اسپتال لانے کے 2 گھنٹے پہلے۔ کیا کہتے ہیں میں فیروز صاحب کو فون کروں اور ان سے کہوں کہ آپ کی بھانجی کے بیٹے کا DNA ٹیسٹ کروائے؟ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ڈاکٹر کو کسی فلم کی کہانی سنا رہا ہو۔ ڈاکٹر کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ وہ سن کے سے اپنی جگہ جم چکے تھے۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ ڈاکٹر مارے شک کے بس اتنا ہی کہہ سکے تھے۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے، عمر حیات مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے گال میں گڈھا بنتا تھا۔ خیر، میں ڈسچارج فائل تیار کرو، میں 10 منٹ میں نکل رہا ہوں۔ لیکن آپ کی کنڈیشن اس قابل ڈاکٹر کی بات پوری ہونے سے پہلے عمر نے ان کو ایک گھورتی ہوئی نظر سے نوازا تھا۔ میں کرتا ہوں، ڈاکٹر جلدی سے بولے تھے، پھر رک کر ذرا جھجکتے ہوئے پوچھنے لگے، آپ کسی سے کچھ کہیں گے تو نہیں؟ کیا میں پچھلے 5 منٹ سے کچھ بولا ہوں؟ میں تو بس یہاں خاموش بیٹھا ہوں۔ ڈاکٹر حیرت اور پریشانی سے اس کو دیکھے بغیر باہر چلے گئے تھے۔ یہ کیسا آدمی تھا؟ بل لگا، مجھ سے میرے باپ کے شوگر ملے مانگی ہے نے، عمر حیات بڑبڑایا تھا۔ ہارون پچھلے 10 منٹ سے حالے سے اپنی عزت افزائی کروا رہا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ترکش ڈراموں کا اثر تھا کہ اب وہ ہر بات پر اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تم نے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی ہے۔ اگر تم نے بل نہیں دیا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں پے کرتی، لیکن کم سے کم مجھے اس طرح ذلیل تو نہ کرواتے۔ اف، وہ ڈاکٹر کیسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے تو لگا تھا ابھی 2 روپے کا سکہ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ کے خیرات دے گا۔ بس بھی کر دے حالے، اب ایسا بھی کوئی غضب نہیں ہوا ہے۔ وہ آدمی مجھے زہر لگا تھا تو کیوں دیتا اس کا بل؟ اور ویسے بھی اس ڈاکٹر کو دھمکایا تو تھا میں نے، لیکن تمہیں بتا نہیں کیسے خبر ہو گئی یار۔ اور حد ہے یار، ایک 3rd پرسن کی وجہ سے تم مجھ سے لڑ رہی ہو، وہ دکھ سے بولا تھا۔ بات 3rd پرسن کی نہیں ہے، بات کمٹمنٹ کی ہے۔ جب تم نے کمٹمنٹ کر لی تو توڑی کیوں؟ بات میری عزت کی ہے، بات ہم دونوں کے بیچ قائم بھروسے کی ہے۔ ہارون، تم نے جھوٹ بولا ہے مجھ سے، اور اب میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ میں نے مشکل میں تمہیں کال کی، مطلب تمہیں کچھ سمجھا تھا تبھی تو بلایا تھا نا؟ اور تم نے کیا کیا؟ میرے ساتھ میری بے عزتی کروا دی۔ وہ غصے میں نہیں تھی، نہ ہی طنز کر رہی تھی، بس ہارون کو بتا رہی تھی، حالے تم ایک انجان شخص کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہی ہو۔ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں حالے، ہم بچپن سے ساتھ تھے، اور وہ لڑکا جس سے ملے ابھی تمہیں 1 دن بھی نہیں ہوا۔ تم اس کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ کرنا چھوڑ رہی ہو، تم اس شخص کو مجھ پر ترجیح دے رہی ہو۔ ہاؤ کولڈ یو! وہ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت میں بول رہا تھا۔ نہیں ہارون، میں تم پر بھروسہ کرنا تمہاری اور اس نے تمہاری پر زور دیا تھا وجہ سے چھوڑ رہی ہوں۔ 1 دن یا 1 گھنٹہ اہمیت نہیں رکھتا، کمٹمنٹ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اب اس آدمی کو اس بات کے بیچ میں مت لاؤ۔ اس بارے میں تب بات کرنا جب تمہیں میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ آ جائے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ حالے، لیکن تم ہارون، مجھے گھر چھوڑ دو، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ اب مزید زیادہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہارون لب بھیج کر خاموش ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اب زمین یہاں کی وہاں ہو جائے، حالے اس بارے میں بات نہیں کرے گی۔ اس اجنبی کے لیے ہارون شاید کی ناپسندیدگی کا گراف تھوڑا اور اوپر جا چکا تھا۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گھر پہنچتے ہی حالے اس کی طرف دیکھے اور اس کو اندر چلنے کا کہے بغیر اندر چلی گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ دونوں جتنے بھی ناراض ہو، حالے اس کو اندر آنے کا ضرور کہتی تھی۔ اب ہارون کو واقعی فکر لاحق ہو چکی تھی، کیونکہ حالے
کبھی بھی بات کا پتنگڑ نہیں بناتی تھی۔ وہ اسی بات پر ناراض ہوتی تھی جو خفا ہونے کے قابل ہو۔ اب ہارون کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی شدت پسندی کی وجہ سے حالے کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ اس نے ہتھیلی کو مکہ بنا کر اسٹیئرنگ پر مارا تھا اور گاڑی کا رخ اسپتال کی جانب موڑ دیا۔ چیزیں وہیں سے ٹھیک ہونی تھی جہاں سے خراب ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھی کچن میں گئی جہاں مہر ماں اس کو کافی بناتے دکھائی دی تھی۔ وہ دبے دبے قدموں سے اندر داخل ہوئی تھی اور پیچھے سے جا کر مہر کو گلے لگا لیا تھا۔ اسے لگا تھا مہر چونک جائے گی، لیکن اس کی امید کے الٹ مہر سکون سے کھڑی رہی تھی۔ اسے ذرا حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے حالے کو اپنے سامنے کھڑا کیا تھا جو میں بسور کر کھڑی تھی۔ آپ کو ہمیشہ کیسے پتہ چل جاتا ہے میرے آنے کا؟ تمہاری قدموں کی چاپ سے، مہر نرمی سے مسکرا کر بولی تھی۔ مہر ماں کی رنگت صاف تھی، سیاہ آنکھیں جن کے پپوٹے قدرتی طور پر سوجے ہوئے معلوم ہوتے تھے، ناک بال کمر کے نیچے تک آتے تھے۔ ان کے اصلی رنگ سیاہ تھا، لیکن حالے کی فرمائش پر انہیں بھورا ڈائی کروا رکھا تھا۔ وہ قد میں حالے سے 4 انچ بڑی تھی۔ دبلی پتلی سی مہر ماں زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن پرکشش تھی۔ مہر ماں نے سائیکالوجی میں ماسٹر کر رکھا تھا اور اپنے سبجیکٹ میں گولڈ میڈلسٹ تھی۔ 2 سال ایک نجی سنستھا میں جاب کرنے کے بعد اس نے بلا وجہ جاب چھوڑ دی۔ قدموں کی چاپ، لیکن وہ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے نا؟ نہیں، جس طرح لوگوں کے رنگ، قد، بال اور شکل ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح ان کے قدموں کی چاپ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ بھی الگ ہوتی ہے۔ ہر کسی کے قدموں کی چاپ اس کی شخصیت کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ اپنی اسی نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی جو اس کا خاصا تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلیے پھر بتائیں ماما کی چاپ کیسی ہے؟ حالے نے شرارت سے پوچھا۔ باوقار، مہر نے جھٹ سے جواب دیا۔ ہارون کی؟ اس کی چاپ ایسی ہے جیسے کسی بندے کے پیچھے پولیس لگی ہو، ساتھ ہنسی بھی تھی۔ سفیر کی؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی، دل روک دینے والی۔ بے اختیار اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ کیا کہا؟ دل روک دینے والی؟ وہ بھلا کیسے؟ حالے کا انداز تفتیشی جانچ پڑتال والا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ جب بھی آتا ہے اتنے غصے یا جلد بازی میں آتا ہے کہ بندے کا دل ہی رک جاتا ہے کہ اب کیا گناہ ہو گیا ہم سے۔ اس نے بات سنبھال لی تھی۔ اچھا یہ بات ہے نا؟ وہ اب بھی شک میں تھی۔ لو اب بھلا کیا بات ہوگی؟ مہر ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی۔ خیر مجھے جانے دے، بھوک لگی ہے۔ حالے نے گویا اس بات پہ مٹی ڈال دی تھی۔ ہاں تم چلو میں آتی ہوں، مہر نے کہا تھا۔ کھانا کھا کے ماما کے کمرے میں جا چکی تھی۔ اب وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ بال دیکھو کتنے رکھی ہو گئے ہیں، انہوں نے ٹوکا تھا۔ آپ کی مہر کے بالوں سے تو اچھے ہیں، وہ ماں کو چڑھانے کو بولی تھی۔ وہ جانتی تھی حسینہ بیگم مہر کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنے گی۔ ماما کے کپڑے نکالتی مہر اس کی چالاکی سمجھ چکی تھی، تبھی اپنے کام میں مگن رہی اور مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ پرے ہٹو، میری بچی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ انہوں نے حالے کی کمر پر دھول کا جڑا تھا۔ اف ظالم حسینہ، یہ کیا کر دیا؟ وہ ان کی گود سے اٹھتے ہوئے مظلوم سی شکل بنا کے بولی تھی۔ کپڑے نکالتی مہر بھی اس کی اداکاری پہ ہنستی تھی۔ ماں کو نام سے بلاتی ہے، رک ذرا۔ حسینہ بیگم نے جوتے کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھی اور جلد ہی کامیاب ہو چکی تھی۔ ان کا ارادہ سمجھتی حالے چپکے سے کمرے سے باہر بھاگ چکی تھی اور حسینہ بیگم کا فلائنگ چپل کمرے کے اندر آتے حسن سلطان کے سینے پر آ کے لگا تھا۔ بیچارہ بوکھلا ہی تو گیا تھا۔ یار اماں، آپ یہ ہوائی حملے کب ختم ہوں گے؟ وہ منہ بنا کے بولا تھا۔ ارے میرے بچہ، مجھے کیا پتا کہ تم اچانک سے آ جاؤ گے، میں تو اس حالے کم بخت کو مار رہی تھی، وہ اس کو پکارتے ہوئے بولی تھی، اور اپنے باجواں کر دیے تھے۔ آ جا میرا بیٹا۔ اماں بری بات ہے، کم بخت نہیں کہتے کسی کو، وہ ان کے گلے کا ہار بنتے ہوئے بولا تھا۔ حالے اور حسن مہر کے برعکس
ماں کو زیادہ تر اماں بلاتے تھے۔ چل آیا بڑا مجھے سکھانے والا، وہ خفگی سے بولی تھی، پر اسے ابھی بھی اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ ہالے اور مہر اب تک اس کو جوتا پڑھنے پر ہنس رہی تھی۔ اوئے حسن غلام، وہ اس کا نام بگاڑ کے سلطان کو غلام کہتی تھی۔ کدھر آوارہ گردی کر رہے تھے تم؟ کل سے میں 2 بار گھر آئی ہوں لیکن تم نہیں تھے۔ پہلی بات یہ کہ میرا نام حسن سلطان ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں لڑکا ہوں اور تم لڑکی۔ تمہیں بتانے کا پابند نہیں، البتہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مدحت کے گھر میری اجازت کے بغیر کیسے رکی؟ وہ اس کو تپاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں تو میں ابھی بتاتی ہوں۔ وہ آکرمن تیور کے لیے اس کی جانب بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ تیسری وشو یدھ شروع ہوتی، مہر نے بیچ بچاؤ کراتے ہوئے ہالے کی دھیان اس کی آج رات کے فنکشن پہ پہننے والے سوٹ کی جانب دلائی تھی۔ ہالے یہ دیکھو، اس کے بارڈر کا کام ادھر رہا ہے ابھی سے، وہ فکرمندی سے بولی تھی۔ ہالے اس وقت حسن پہ مٹی ڈال کے اپنے جوڑے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اب میں کیا کروں گی آپی؟ آپ نے اسے اس وقت کیوں نہیں چیک کیا تھا؟ میں چھوڑوں گی نہیں اس دکان والے کو۔ وہ سخت غصے میں آ چکی تھی۔ حسن کوئی میسج دیکھتا ہوا کمرے سے جا چکا تھا۔ ہالے کوئی بات نہیں، تم کوئی دوسرا سوٹ پہن لینا، مہر نے بڑے آرام سے حل بتایا تھا نا۔ نہ، تبھی تو آپ نے اپنی آنکھیں ادھار دے رکھی تھی، کسی کو خود دیکھ لیتی۔ اماں یار، میں غم میں ہوں، وہ روحانسی سی بولی تھی۔ کوئی غم میں نہیں، ناشکری ہو تم، وہ بدبدائی تھی۔ آپی، تھیم ویڈنگ ہے، یہ سب لڑکیاں شوکنگ پنک پہن رہی ہے، میرے پاس بس یہی سوٹ تھے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ چکی تھی۔ حسینہ بیگم کے حوالے کو اپنے حال پہ چھوڑ کے کچن کی طرف چلی گئی تھی تاکہ رات کا کھانا تیار کر سکے۔ لیکن ہالے، یہ تو اب مرجنٹا پنک ہے، وہ حیرت سے بولی تھی۔ دراصل ہالے کو رنگوں کے صحیح نام نہیں آتے تھے۔ ہاں، آپ میری سدھار کروائے مسئلہ حل کیجیے گا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ پیچھے مہر ماں گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ ایک تو رات نیند پوری نہیں ہوئی تھی، دوسری ہارون سے ناراضگی، اور تیسرا اس کا جوڑا خراب ہو چکا تھا۔ آج کا دن ہی خراب تھا۔ مدحت کی مہندی کا فنکشن اس کے گھر پر لون میں ہی تھا، ارینج کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ تھیم ویڈنگ تھی تو سب نے اسی لحاظ سے لباس پہن رکھے تھے۔ ہالے نے گرین سادے سوٹ کے ساتھ شوکنگ پنک کامدار دوپٹہ پہن رکھا تھا جو اس نے اپنے جہیز کے کپڑوں سے نکالا تھا۔ یہ بات اماں کو پتہ نہیں تھی۔ بال کرل کر کے کھلے چھوڑ دیے تھے اور موڈ سخت خراب تھا۔ برعکس مہر ماں نے شوکنگ پنک شرٹ کے ساتھ گرین دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور بہت اچھے موڈ میں تھی۔ حسن اور مہر ماں کسی فیملی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مہر ماں نے کئی بار اس کو بلانا چاہا لیکن بے سدھ وہ منہ سجائے ایک کونے میں الگ تھلگ بیٹھی تھی اور ہارون کے رات والے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب ہارون نے دور سے اس کو وہاں بیٹھے دیکھا تو وہ قدم بے قدم چلتا اس کے پاس جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ ہالے اس کی موجودگی محسوس کر سکی تھی۔ دل میں خوش بھی ہوئی تھی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اب بھی ناراض ہو؟ نرمی سے پوچھا گیا تھا۔ وہ سیدھا پوائنٹ پر آ گیا تھا مگر جواب ندارت۔ آئی ایم سوری ہالے، ریئلی آئی ایم۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یار، بس میں غصے میں تھا، مجھ سے بات تو کر یار، ایسے تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا مگر وہ اب بھی خاموشی سے گردن موڑے حسن کو کسی لڑکی سے بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کو تو میں دیکھ لوں گی ہالے، مجھے بس تمہارا اس کی فکر کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ہالے یار، کچھ تو بولو۔ وہ اب بھی خاموش تھی اور پھر اچانک ہارون اٹھا تھا اور پورے قد کے ساتھ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اللہ، ہارون یہ کیا کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں، وہ بوکھلاتے ہوئے بولی تھی۔ یار میں سمجھ گیا ہوں، اب ایسا نہیں ہوگا کبھی، آئی سویئر، پلیز معاف کر دو۔ ہاں ہاں کیا معاف، اب اٹھو، وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ ہارون کھلکھلا کر مسکرا دیا تھا۔ مہر ماں جو کب سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی اب ان کے قریب آ چکی تھی۔ ہارون یہ سب کیا تھا؟ اس نے آتے ہی سنجیدہ لہجے میں سوال کیا تھا۔ ہارون ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ ہالے بھی اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ آپی، کیا ہو گیا؟ یہ یہاں کتنے سارے لوگ ہیں، اندازہ ہے کیا سوچتے ہوں گے وہ تم دونوں کو؟ عقل ہے یا نہیں؟ وہ اس شادی میں تم لوگ
عام لوگ نہیں ہو، سب جانتے ہیں کہ تم ہائی کورٹ جج معراج سلطان کی بیٹی ہو، اور تم، اب اس کا اشارہ ہارون کی طرف تھا، تم IMA شاہد حسین کے بیٹے ہو۔ کوئی ہوش ہے تم دونوں کو؟ یہ پبلک پیلیس ہے، تم دونوں کا گھر نہیں۔ یہاں اگر 100 دوست ہیں تو 1000 مختلف دشمن بھی ہے۔ وہ ان کو ڈانٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو یار؟ ہم دوست تھے، یہ مجھ سے ناراض تھی اور میں اس کو منا رہا تھا بس، اور مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہارون غصے سے بولا تھا۔ اسے مہرما کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ ہارون آرام سے، حالے نے چیتوانی دی تھی، تمہیں نہیں ہوگی لیکن مجھے ہے، اس لیے میں اپنی بہن کو لے کر جا رہی ہوں، اور تم دیکھ لو آس پاس بہت لڑکیاں ہوگی، ان کے قدموں میں جا کر بیٹھو اور بنواؤ اسکینڈل۔ چلو حالے، ساتھ ہی حالے کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگی۔ پیچھے ہارون تل ملا کر رہ گیا تھا۔ حالے کا بازو پکڑے وہ اب لوگوں سے کافی دور لے گئی تھی۔ یہاں بہت کم لوگوں کی نظر آ رہے تھے۔ آپی سن تو لو، حالے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے حالے، مہرما دکھ سے بولی تھی۔ آپی آئندہ ایسا نہیں ہوگا، حالے شرمندگی سے بولی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنے لوگ دیکھ رہے تھے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا آپی، حالے زور دے کے بولی تھی۔ مجھے تمہاری پرواہ ہے حالے، میں نہیں چاہتی کوئی تمہارے بارے میں غلط بات کرے۔ اور یہاں حالے نے مہر کو گلے لگا لیا تھا اور اس کے کان کے پاس یقین دہانی کر رہی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مہرما نے ایک گہری سانس باہر نکالی تھی اور حالے کو نرمی سے خود سے دور کیا تھا۔ چلو مسز زیبران تمہارے پوچھ رہی ہے کب سے، اور وہ دونوں آگے بڑھ گئی تھی۔ ہارون دور سے ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر خاموشی سے ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ کھانا کھل گیا تھا۔ حالے اور مہرما اپنی پلیٹس میں کھانا نکال رہی تھی کہ پیچھے سے آتی ہارون کی آواز پر ایک ساتھ مڑی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ سا بولا تھا۔ مہر نے حسن کو دیکھتے ہوئے آئندہ خیال رکھنا کہہ کر بات ختم کر دی تھی۔ حسن سب کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا یہاں کیا چل رہا ہے؟ آخر کار اس نے کچھ بھی پوچھ ہی لیا تھا۔ تم تو چپ ہی رہو گیندو، ہر بات اس حسن غلام کو بتاؤ جیسے ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں، حالے نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ مہر اور ہارون دلچسپی سے یہ جنگ جمی عظیم دیکھ رہے تھے۔ اوہ تو یہ بات ہے، تم تو جیسے ملیکہ ہو نا کہیں کی، گیندا میں ہوں تو تم کیا ہو؟ ذرا اپنی پلیٹ تو دیکھو، تمہیں تو بیٹا میں دیکھ لوں گی۔ یہ سارے گن تم اس پرکٹی کبوتری سے سیکھ کر آئے ہو نا جس سے ابھی بات کر رہے تھے۔ آپی آپ دیکھ رہی تھی نا یہ میرے دوست کے بارے میں کیسے بات کر رہی ہے؟ حسن نے جیسے یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ حالے خبردار جو میرے بھائی کے دوست کو کچھ کہا، جو کہنا ہے، جتنی بے عزتی کرنی ہے میرے بھائی کی کرو۔ مہر مسکراہٹ دبا کر بولی تھی۔ ہارون بھائی آپ ہی کچھ بولے۔ اچھا بس اب میرے جیتے کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، ہارون نے فوراً حسن کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے فنکشن ختم ہوا تھا اور ہارون ان سب کو گھر چھوڑا تھا۔ گھر آ کر وہ دونوں اتنے تھکے ہوئے تھے کہ مہرما کے کمرے میں ہی سو گئے تھے، جبکہ حسن صوفے پر ہی بیٹھا سو گیا تھا۔ صبح میں حالے کی آنکھ الارم کی آواز میں کھلی تھی۔ اس کی نیند الارم کے بنا نہیں کھلتی تھی، اس لیے وہ فجر کے الارم لگا کر سوتی تھی۔ الارم کو بند کر کے وہ اٹھی تھی، وضو کیا اور جے نماز بچھا کر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر اس نے مہر کو جگایا تھا اور اب مہر نماز پڑھ رہی تھی، جبکہ حالے حسن کو اٹھانے لگی جو کہ گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ حسن کو اٹھا کر وہ لون میں چہل قدمی کے لیے آئی تھی۔ جب اس نے چوکیدار کو مین گیٹ کھولتے ہوئے دیکھا، وہ سوچنے لگی کہ اس وقت کون ہوگا۔ وہ حیرت سے سوچ ہی رہی تھی، لیکن اسے زیادہ دیر سوچنے نہیں پڑا کیونکہ اس نے سفیر سلطان کو حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ پہلے اس نے حیرت سے دیکھا اور پھر خوشی سے اس کی طرف بھاگتی ہوئی آئی۔ سفیر نے بھی اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تبھی اس کی اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ سفیر کی آنکھیں بھی مہر کی طرح بھوری تھیں، لیکن اس کی آنکھیں اپنی ماں پر گئی تھیں۔ صاف رنگ، اونچا لمبا قد، کثرتی بازو اور ہمیشہ مسکراہٹ سجائے رہنے والے ہونٹ۔ وہ کافی ہینڈسم تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ چکی تھی اور اب اس کی سانسیں پھول چکی تھیں کیونکہ وہ اسے کافی دور کھڑا تھا۔ السلام علیکم،
کیسے ہیں آپ؟ وہ پھولتی سانسوں کے بیچ وہ مشکل بولتی ہوئی اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ وہ حالے سے کافی زیادہ فرینکلی تھی، حالے کا فیوریٹ کزن اور ہارون شاہ کا جانی دشمن۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ بڑی مشکل سے بول پایا تھا اور حالے کے چہرے سے نظر ہی نہیں رہی تھی۔ میں بھی بالکل فٹ ہوں، وہ چہکتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی تھی۔ آپ تو کل آنے والے تھے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اگر کل آتا تو کیا میں تمہارا اتنا حیران سرپرائزڈ چہرہ دیکھ سکتا؟ اور اگر یہ چہرہ دیکھنا تھا تو آج تو آنا بنتا تھا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ تو آپ میرے لیے آئے ہیں؟ کوئی شک؟ اس نے حالے کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کچھ بنا دو یار، بھوک سے مر رہا ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہی سفیر اس سے بولا تھا۔ شالا جیوے، اللہ تینوں لمبی حیاتی دیوے۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کر گئی تھی۔ وہ جب خوش ہوتی یا دکھی ہوتی تھی تو اس کی مارت بھاشا سرائیکی خود بخود اس کے منہ سے نکلتی تھی۔ کیا ہو گیا حالے؟ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے سفیر اسے ہوش میں واپس لایا تھا۔ جی میں بناتی ہوں، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ کل ملتے ہیں نئے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔